باب نمبر 90 ہمسایوں کے حقوق اور مساکین کے ساتھ احسان کرنے کے بیان میں جاننا چاہیے کہ اخوت اسلام کے سوا ہمسائیگی بھی اپنے حقوق رکھتی ہے، پس مسلمان ہمسایہ سوائے حقوق اسلام کے اور زیادتی بھی رکھتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمسائے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہے، دوسرا وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، تیسرا وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ پس وہ ہمسایہ جس کے 3 حقوق ہیں وہ مسلمان ذو رحم و قرابت ہے، جس کے 3 حق ہیں، پس ایک حق ہمسائیگی کا، دوسرا حق اسلام کا، تیسرا حق صلہ رحم کا، اور وہ ہمسایہ جس کے 2 حقوق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہے، ایک حق ہمسائیگی کا، دوسرا حق اسلام کا، اور وہ ہمسایہ جس کا صرف ایک ہی حق ہے وہ مشرک ہمسایہ ہے کہ جس کا حق صرف ہمسائیگی کے اعتبار سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو ہمیشہ ہمسائے کے واسطے تاکید کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ ہمسایہ کو وارث بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں ہوتا کوئی ایماندار انسان جب تک کہ اس کا ہمسایہ اس کی تکالیف سے بے کھٹکے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا وہ دو ہمسائے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے ہمسائے کے کتے کو تیر مارتا ہے تو اپنے ہمسایہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ہمسایہ مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے گالیاں نکالتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تم جانے دو، اگر اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کی فرما برداری کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلانی عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے اور اپنے ہمسایوں کو دکھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا صبر کر، پھر اس کو کہا کہ اپنا اسباب باہر نکال کر راستے میں ڈال دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ لوگ اس پر گزرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ اس کے ہمسائے نے اس کو تکلیف دی ہے۔ لوگ اس کے ہمسائے پر لعن و طعن کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر اس کا ہمسایہ اس کے پاس آیا اور معافی مانگی اور کہا کہ اپنا اسباب گھر میں واپس لے جا، بخدا پھر میں ایسا کام نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت، مکان اور گھوڑے میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی ہے۔ عورت کی برکت ہے مہر کا خفیف ہونا، نکاح کا آسان ہونا، اس کا نیک سیرت ہونا، اور نحوست اس کی ہے حق مہر کا گراں ہونا، نکاح کا مشکل ہونا اور اس کا بدخلق ہونا۔ اور مکان کی برکت ہے اس کا وسیع ہونا اور ہمسایہ کا نیک ہونا۔ نحوست مکان یہ ہے کہ اس کا تنگ ہونا اور ہمسائے کا برا ہونا۔ گھوڑے کی برکت ہے اس کا متی ہونا اور اس کی عادات کا اچھا ہونا۔ نحوست اس کی یہ ہے کہ اس کا سرکش اور بدخلق ہونا۔ جاننا چاہیے کہ ہمسائے کو صرف تکلیف نہ دینا ہی اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا اور ملاطفت اور ملائمت سے پیش آنا بھی تکمیل حق جوار کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے روز غریب ہمسایہ اپنے دولت مند ہمسائے کا دامن پکڑے گا اور کہے گا یا الہی اس سے پوچھیں کہ اس نے میرے ساتھ کیوں احسان نہیں کیا تھا اور کیوں مجھ پر اپنا دروازہ بند رکھا تھا۔
ابن مقنع کو معلوم ہوا کہ اس کا ہمسایہ باعث مقروض ہو جانے کے اپنے گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ابن مقنع اس کے مکان کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا۔ کہا کہ اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے بیچتا ہے تو مجھ پر اس کے مکان کا سایہ حلال نہیں ہے۔ اسی وقت اس کے گھر کی قیمت دے دی اور کہا کہ اس کو فروخت نہ کر۔ ایک شخص نے دوسرے کے پاس اپنے گھر میں چوہوں کی کثرت کی شکایت کی۔ اس نے کہا تم بلی پال رکھو۔ اس نے کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کیونکہ چوہے بلی کی آواز سے میرے ہمسائے کے مکان میں بھاگ جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں کہ جو چیز میں اپنے واسطے پسند نہ کروں دوسروں کے واسطے پسند کروں۔ مجمل طور پر ہمسائے کے حقوق یہ ہیں کہ سلام سے ابتدا کرے اور اس کے ساتھ طویل کلام نہ کرے اور زیادہ سوال نہ کرے، بیماری کے وقت بیمار پرسی کرے، مصیبت میں تعزیت و تسلی دے، ماتم کے وقت حاضر ہوئے، خوشی میں اسے مبارکباد دے اور اس میں حصہ لے، اس کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کرے، اپنے مکان کے اوپر سے اس کے مقام شرم کو نہ دیکھے، اگر اس کو دیوار پر شہیدر رکھنے کی ضرورت پڑے تو اس میں مذائقہ و تنگی نہ کرے، اس کے پرنالے میں پانی نہ گرائے، اس کے صحن میں مٹی نہ ڈالے، اس کے گھر جانے کا راستہ تنگ نہ کرے، اس کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اس کے عیوب کو پوشیدہ کرے، مصیبت کے وقت اس کی دستگیری کرے، اس کے گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے برخلاف کوئی کلام نہ سنے، اس کی عزت کی نگہبانی کرے، اس کی خادمہ یعنی عورت کی طرف نہ دیکھے، اس کی اولاد کے ساتھ نرمی اور شیریں زبان سے پیش آئے اور امور دنیا و دین میں اس کی رہبری و دستگیری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ حقوق ہمسایہ کیا ہیں؟ تو اس کی مدد کر اگر وہ تجھ سے مدد طلب کرے، اسے قرض دے اگر قرض طلب کرے، اسے سامان مہیا کر اگر وہ غریب ہو جائے، اس کی عیادت کر اگر بیمار ہو جائے، اسے ایذا نہ دے۔ اگر تو کوئی چیز از قسم میوہ جات خرید کرے تو اس کو ہدیہ دے، اگر تو دینا نہ چاہے تو اس چیز کو گھر میں پوشیدہ لے جا، اور تیری اولاد اس کو باہر لے جا کر اس کے بچوں کے سامنے نہ کھائے کہ وہ اس پر رش کھائیں گے اور ان کا دل للچائے گا، اپنی ہانڈی سے اس کا حصہ نکال۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کا غلام ایک بکری ذبح کر رہا تھا۔ انہوں نے غلام کو کہا یا غلام جب تو ذبح کر چکے تو پہلے اس میں سے ہمارے ہمسائے یہودی کو دے آنا، اور اس کلام کو کئی بار دہرایا۔ غلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو کہا آپ کب تک اس کے واسطے کہے جائیں گے؟ میں نے سن لیا ہے۔ کہا کہ میرے تکرار کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمسائے کے واسطے تاکید فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم ڈر گئے تھے کہ اس کو ہمارا وارث بنا دیں گے۔ ہشام نے کہا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہودی اور نصرانی ہمسائے کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تو ہانڈی پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال اور اپنے ہمسایوں کو اس میں سے حصہ دے۔